اپنے وقت میں جب صحافت سکھانے کے لیے کتابیں لکھی جانے لگیں اور اساتذہ بننے لگے اور لوگوں کو تعلیم دی جانے لگی اس موضوع کے اوپر کہ بھائی صحافت کیا ہے، کیسے کرنی ہے، تو اس میں خبر کو آگے چلانا، خبر کا پھیلانا، کیسے پھیلائی جاتی ہے، کیسے بنائی جاتی ہے، اس پہ بھی تعلیمات دی گئیں۔ خبریں بتانے اور سنانے والوں کو یہ پڑھایا جا رہا تھا اس وقت کہ خبر یہ نہیں ہے کہ کتے نے انسان کو کاٹ لیا، یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر انسان کو کتا کاٹ لے اور آپ اس پہ ایک ویڈیو بنائیں اور یوٹیوب پہ ڈال دیں اور اسی کے ساتھ ایک اور ویڈیو ہو جس پہ لکھا ہو جیسے میں نے لکھا اور آپ لوگ آ گئے کہ انسان نے کتے کو کاٹ لیا، ایک کتے نے انسان کو کاٹ لیا، یہ ایک خبر ہے، اور انسان نے کتے کو کاٹ لیا یہ دوسری خبر ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کس خبر کی جانب آپ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے۔ یقیناً انسان نے کتے کو کاٹ لیا ایک نئی بات ہے، مطلب آپ اس کو کلک کریں گے تو ان کتابوں میں یہ پڑھایا جا رہا تھا کہ خبر کو آپ نے ایسا پیش کرنا ہے کہ لگے یہ کہ انسان نے کتے کو کاٹ لیا، حالانکہ کاٹا کتے نے ہوتا ہے انسان کو، لیکن آپ نے ایسی مشہوری کرنی ہے اپنی خبر کی کہ انسان نے کتے کو کاٹ لیا۔ تو آج کل جتنا میں تو کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا، خاص کر کے یوٹیوب جو ہے، اس پہ جتنے کیپشنز نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر انسان نے کتے کو کاٹا ہوا ہے۔ تو اندر جب پھر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ او ہو، یہ تو انسان نے کتے کو نہیں کاٹا، کتے نے انسان کو کاٹا تھا، کیونکہ وہ ایک بورنگ خبر تھی تو انہوں نے لکھ دیا جی انسان نے کتے کو کاٹا، تو ہم نے بھی لکھ دیا انسان نے کتے کو کاٹا۔ تو بہرحال بات کچھ اور ضروری کرنی ہے، امید ہے آپ ہمیں معاف کریں گے اس رانگ کیپشن پہ، اور آگے اب آپ آ ہی گئے ہو تو اب ہماری اب آپ بات سنیں جو انشاءاللہ ہم کرنا چاہتے ہیں جن دو موضوعات کے اوپر، ایک پنجاب کالج میں جو واقعہ پیش آیا اس بچی کے ساتھ اس کا، اور سیکنڈلی جو یہ پی ٹی آئی کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بڑے عرصے بعد ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو ان دو ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ اس وقت ہمارا جو سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہمیں انہوں نے خود ٹرم بنائی ہوئی ہے اپنے آپ کو یوٹیوبرز سے مختلف کرنے کے لیے، ورنہ مین اسٹریم وہی ہوتا ہے جس کو زیادہ دیکھا جائے، اسی کو مین اسٹریم کہتے ہیں۔ تو اس میں کئی ایسے انڈیویجولز ہیں جن کو لوگ مین اسٹریم سو کالڈ چینل سے زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ تو مین اسٹریم بار میڈیا جو ہے، میڈیا پہ ایک تو یہ پالیٹکس ہو گیا، پھر لوگ اپنی ذاتی زندگیاں، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے شادی کس سے کر لی، آج میں نے ناچ کے دکھانا ہے، آج میں نے کپڑے دکھانے ہیں، آج میں نے واٹ ایور ہاؤ آپ لوگ سمجھ رہے ہو، تو وہ کرنا ہے، وہ چل رہا۔ تو ٹو اسٹے پوسٹڈ آن دس سوشل میڈیا یا میڈیا، ہمارا تو ہاتھ ادھر ہی سوشل میڈیا تک کرتا ہے نا، ہم بھائی مین اسٹریم میڈیا والے لوگ نہیں ہیں۔ تو 4 سالوں میں ہمارے 600 سبسکرائبر ہیں ٹوٹل، تو ہم مین اسٹریم تو نہ ہوئے، ہم تو بس ایسے کہیں ناردرن ایریاز میں کوئی جنگل کی اسٹریم ہے، انگریزی والا اسٹریم ہے، ہم ایک بس ندی ہیں چھوٹی سی۔ تو اینی ویز اس لیے ہمارے پاس تو روز بات کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، یعنی کہ ہم بھی بینڈ ویگن کا حصہ بن جائیں۔ ابھی یہ تو میرے آج 2 ہی ٹاپک ہیں، اسی کو لے بھی آتے ہیں۔ ابھی آپ اس کو دیکھ لیں، لاہور میں جو واقعہ پیش آیا، تو میں بھی مطلب اب میرے بھی لائف عمر ایسی ہے نا کہ دیز تھنگس میٹر ٹو می، اور میں کنسرن فیل کرتا ہوں۔ تو میں نے سوچا اس کو تھوڑا سا دیکھا، اللہ نہ کرے یار ایسا کچھ ہو گیا یہ لاہور کے اندر، اینڈ پھر میں نے اس کو تھوڑا فالو اپ کیا، تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا۔ اس خبر کے حوالے سے میں نہ صرف اپنا نتیجہ شیئر کروں گا، ٹو بی آنیسٹ بہت سارے ویلاگرز جو ہیں نا بیٹھے کراچی میں ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ویلاگ بنا رہے ہیں لاہور کے انسیڈنٹ کا، تو اس کو وہ غلط ہے، اس کے اوپر فگر فیکٹس دے رہے ہیں، یوں ہوا ہوگا، یوں ہوا ہے، اور مبینہ ورڈ مبینہ طور پہ یوں ہوا ہے، مبینہ طور پہ یوں ہوا ہے، یعنی جھوٹ کو بولنے کا، بڑا افواہ کو پھیلانے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے مبینہ طور پہ۔ میں ابھی آپ کو کہہ دوں، مبینہ طور پہ مرگلا کی پہاڑوں پر ہاتھی نظر آیا ہے، مبینہ طور پہ، یعنی یہ ایسے ہی ہے، کنفرم نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں۔ لیکن میں نے ادھر تھم نیل کے اوپر لکھ دیا۔ اچھا آپ غور کیا کریں تو کچھ پالیسیز بھی ہیں، کچھ بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ پیٹرول کی قیمت گر گئی،
بڑا بڑا لکھا ہوا ہوگا، اس کے آگے سوالیہ نشان ہوگا چھوٹا سا. یعنی یہ سوال ہے ایکچولی، جبکہ میڈیا کا کام سوال نہیں ہوتا، میڈیا کا کام تو ہوتا ہے رپورٹ کرنا. اب اصل تو رپورٹ کیپشن دی گئی ہے، پیٹرول کی قیمت گر گئی، یہ اب کیپشن دی گئی ہے تو یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت گر گئی، لیکن آگے سوالیہ نشان لگا کے دوستو، مجھے اور آپ کو پھدو لگا کے اور قانوناً چیز کو بہتر بنا کے کہ نہیں جی نہیں، ہم نے تو یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا قیمت، تو پھر یار شروع میں لکھ دو کہ کیا قیمت گری یا نہیں گری، تاکہ کم از کم بندے کو کتاب کھولنے سے پہلے یہ تو پتہ ہو کہ اس کے اندر ہے کیا. اب میں ایک ویڈیو میرے آگے آئی، کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا ایسے افواہ سمجھ رہا تھا، تو میں پھر دیکھ رہا تھا کہ شاید ابھی کوئی میڈیا جو ہے نا کوئی ایسی چیز رپورٹ کرے جس سے کنفرم ہو جائے کہ یہ جو لاہور کا انسیڈنٹ ہے یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. ایک بندے نے کیپشن، اور اس کے 4 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہیں دوستو، وہ مین اسٹریم ہے، ہم ہیں لو سائڈ کی اسٹریم، تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کے 4 لاکھ سبسکرائبر ہیں تقریباً. پھر ایک میرے یہ جو میں بنا رہا ہوں آڈیو اس وقت عین، میں نے ایک اور بندی ہے اس کو میں، وہ بھی اسی طرح رپورٹ کرتی ہے چٹپٹی یلو جرنلزم والی خبروں پہ، تو اس نے بھی، اس کے کوئی 7 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہیں. یہ سب لوگوں نے مطلب اب کیپشن کیا لگائی اس 4 لاکھ والے نے، والدہ پہلی دفعہ منظر عام پر آ گئی، یعنی اس بچی کی والدہ پہلی دفعہ منظر عام پر آ گئی، رو رو کر داستان بیان کر دی. میں کوشش کروں گا اس تھمبنیل کو ڈھونڈ لوں اور لگا دوں اس آڈیو کے ساتھ. آنیسٹلی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں انٹرنیٹ سے ویڈیوز ڈھونڈوں اور اپنی تقریر کے ساتھ لگاؤں. کوشش کی ہے 1-2 جو پروگرام پبلش کیے ہیں ان میں، لیکن اٹ ٹیکس ٹائم اور میرے اور بڑے کام ہوتے ہیں، تو بس میں اپنی تھاٹس شیئر کرتا ہوں. اللہ کرے گا انشاءاللہ جہاں تک اللہ چاہے گا پہنچ جائیں گی. تو وہ جو پنجاب کا، اب وہاں پہ وہ میں نے اس کو کلک کر دیا، میں نے کہا یار یہ تو اس بچی کی ماں کا انٹرویو ہوگا اس کے پاس. وہ کلک کیا تو وہ صاحب بیٹھے ہیں ٹیبل پہ، اور اپنا بڑا اچھا ان کے پیچھے یوٹیوب والوں کا وہ جو ہوتا ہے وہ سلور کیا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں، ہمیں تو زندگی میں ملے گا یہ نہیں، بہرحال وہ کوئی ان کا ہوتا ہے وہ بھیجتے ہیں گفٹ، وہ لگا ہوا تھا. تو بڑا وہ لوگ کنگھی شنگھی کر کے وہ بیٹھ گئے. تو وہ انہوں نے پوری تقریر کر ڈالی، نہ ماں کا انٹرویو دکھایا نہ کچھ. لڑکی کے دوستوں کی بات ہوئی ہے ان کی ماں سے. یعنی اندازہ لگاؤ کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو رہا ہے. اب آپ سوچو کہ ایک گارڈ یہ زیادتی کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس، افواہ، اور اس کے ساتھ ایک ڈرائیور ہے گاڑی کا، وہ یہ زیادتی کرتے ہیں بچی کے ساتھ خدا نخواستہ، اور ان کو بچانے کے لیے ایک ملٹی ملین ڈالر کارپوریشن جو ہے وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتی ہے کہ نہیں یہ گارڈ اور یہ ڈرائیور، یہ 2 جنے ان کی عزتیں محفوظ رہنی چاہیے. چلو ایک تو نہیں جی نہیں یہ وجہ نہیں ہے، آپ کو ملک صاحب نہیں پتہ، وجہ تو یہ ہے، مجھے کہا جائے گا کہ وجہ تو یہ ہے جی کہ وہ بدنامی ہونے کا بڑا ڈر تھا. اچھا تو یہ جو ابھی ڈھول پٹ رہے ہیں آپ لوگ، یہ بدنامی نہیں ہے؟ آپ میری ذاتی رائے میں یہ ایک افواہ کو پھیلایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ریئل بھی ہو لیکن پھر بھی یہ افواہ ہے، کیونکہ کوئی بھی جرم جو ہے اس کے جب تک شواہد اور ثبوت سامنے نہ آئیں اس کے اوپر آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہو کیوں رہا ہے ایسا؟ میں پنجاب کالج بھی لٹرلی میرے خیال میں اتنی بات کروں گا، پھر کمنٹ میں کسی نے تنگ کیا تو شاید موقع ملا تو میں رسپونڈ کروں گا. لیکن یہ سب رپورٹنگ اور یہ فضول مبینہ طور پر ہر بندہ چیخ کے کہانیاں بیان کر رہا ہے، ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے. یہ ہے کیا ایکچولی؟ بہت سارے اب لوگ جو ہے نا ان کا روزگار اس سے جڑ چکا ہے، یوٹیوب سے روزگار جوڑ گئے، اور جو ٹرینڈنگ ٹاپک ہے اگر اس کے اوپر وہ بات نہیں کریں گے تو ان کا وہ جو یوٹیوب اسٹینڈنگ ہے یا کوئی پیسہ ویسا، مطلب اب جیسے یہ ایک ہاٹ ایشو ہے، اس پہ اگر کوئی کیپشن لگا دیتا ہے کہ ماں پہلی دفعہ منظر عام پر آ گئی ہے تو یقیناً کلک ہو جائے گا. اگر 4 لاکھ سبسکرائبر ہیں اور 1 لاکھ بندہ اس کو کلک کر دیتا ہے، اور وہ 20 منٹ کی تقریر ہے، میری طرح کی تقریر ہے، مجھے تو پیسے نہیں ملیں گے لیکن اس کو تو مل رہے ہیں نا، تو 20 لاکھ منٹ اس کو ڈیوائڈ کریں اور حساب لگا لیں کہ اس نے اس 15 منٹ کی ویڈیو میں کتنا پیسہ بنا لیا. تو اس نے کیا، دیر نہیں لگائی،
اس نے کیا کیا، اس نے افواہ اٹھائی، افواہ اٹھا کے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی اور ٹھا کر کے اپنی تقریر کی اور ایک پروگرام چلا دے. بڑے بڑے مطلب 2 ملینز والے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، بیکاز پیسہ از دا مائی باپ. الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ ان افواہ بازی کو پھیلا کر کما کر پیسہ اللہ نے یہ ہماری روزی نہیں بنائی. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری یہ روزی روٹی نہیں ہے. ہماری روزی روٹی جھوٹ کو یا افواہ کو ہوا دے کر یا کسی کا ننگا جسم دکھا کر یا کوئی ننگا پنہ دکھا کے، بے حیائی دکھا کے، کوئی لیچڑ پنہ دکھا کے، کوئی پتہ نہیں کیا، یا ڈھول تاشے جو کچھ بھی وہ دکھا کے ہمیں روزی نہیں کمانی، بال دکھا کے روزی نہیں کمانی. جو ہے نا ایسے اپنے انٹائسمنٹ کریٹ کرنے والے بھڑکیلے لباس اور میک اپس کے ساتھ خود کو پیش کر کے ہم نے وہاں سے پیسے ڈالر کما کے کیا کرنے ہیں، وہ مر جائیں گے، پھر کیا ہو جائیں گے وہ ڈالر پھر. بٹ اینی ویز، تو وہ افواہ اٹھائی اور اس پہ کیپشن لگائی، اس کو فٹ کر دیا، پیسہ بھی کما لیا. کل کچھ اور ہو گیا تو کوئی بات نہیں، معذرت بھی نہیں کریں گے، آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ کچھ اور ٹرینڈنگ میں آ جائے گا اور وہ اس کو پکڑ لیں گے. تو ہمارے دین نے تو یار افواہ کو مطلب وہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، بڑی مشہور ہمارے دین کی ٹیچنگ ہے. میں کوٹ نہیں کر رہا، آپ لوگ اس پہ ریسرچ کر لیں. مشہور ٹیچنگ ہے کہ ہمیں جو ہے ایک انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے نریٹ کر دے، سنی سنائی بات کو آگے کسی کو بتائے. تو یہاں تو یہ 4 لاکھ اور 10 لاکھ دوستو یہ ڈالرز یہیں رہ جائیں گے. ہم نے جو ایک لمحہ زندگی کا گزارا ہے نا، اس کا ہمیں اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. بس اس پہ لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، بھرا پڑا ہے یوٹیوب. آپ اس پہ ریسرچ کرنا چاہیں کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو آپ لوگ کر لیں اور پھر مجھے آپ بتانا. تو بس افواہ پکڑی، افواہ کو آگے چلا دیا. یہ جتنا میڈیا ہائپ کریٹ ہوتا ہے اسی سے پھر بچے جو ہیں وہ باہر نکل آئے. اس نے اس کو کہا، اس نے افواہ. میں 1-2 انٹرویوز دیکھے. اچھا ہاں، حتیٰ کہ یار ایک بچی اس میں جب پروٹیسٹ ہوا تو ایک بچی وہاں پر بے ہوش ہو گئی یا اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، وہ ہاسپٹل گئی، اس کو انہوں نے کوئی لگانی تھی ڈرپ شپ. اب وہ بچی ایموشنل ہوئی ہے اور ہل جل رہی ہے. کچھ لوگوں نے تو اس ویڈیو کو بھی جو نیوز پہ رپورٹ ہوئی اس کو بھی اٹھا کر کلپ بنا کر لگا دیا کہ جی ویڈیو آ گئی اس لڑکی کی. اللہ معاف کرے، صرف کلکس لینے کے لیے، صرف لوگوں کے ویوز لینے کے لیے. اور پھر ایسی عوام ہے جو نیچے لکھ رہی ہے اللہ اکبر بھائی، اس کو وہ حقیقت بھی مان رہی ہے. یعنی اتنے ill informed آڈینس، اتنا جو ہے نا میں تو کہوں گا ایروگنٹ اور اتنا مطلب لالچی میڈیا. یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ میڈیا تو چلو افواہ کو آگے لا رہا ہے، لیکن اس کے نیچے جو کمنٹس پڑھ کے یقین ہوتا ہے کہ یار اس میں تو 90% لوگ تو اس چیز پہ یقین کر رہے ہیں اور سوچ ہی نہیں رہے کہ وہ تو بتا ہی کچھ نہیں رہا، بکواس کر رہا ہے یا کر رہی ہے ٹوٹل. تو یار پلیز افواہ کو پھیلانا چھوڑ دیں. ہاں، آپ کے پاس کوئی جب فیکٹس ہوں، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے اس پہ آپ اپنا تجزیہ کرتے ہو، اس کے اوپر آپ ویڈیو ڈال سکتے ہو تو ڈال دو، جو کر سکتے ہو کرو. لیکن یہ امی خبر اٹھائی وہاں سے اور بیٹھے آپ اپنے بیڈ روم کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے پیچھے کچھ بھی کر کے بڑے بڑے کیمرے لگا کے آپ کام کر رہے ہیں. کیا فائدہ صاحب؟ مچھلی کا آپ نے ٹینک رکھا ہوا ہے اور آپ کے 2 ملین سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو اب آپ ایک بڑے جرنلسٹ بن چکے ہیں اور بڑے آکڑ کے آپ بات کرتے ہیں. آپ نے اندر سے وہ ٹاؤٹ پکڑے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اندر کے، ان کو آپ اپنی کمائی میں سے ہڈی دیتے ہیں، وہ ہڈی کے بدلے آپ کو کچھ خبر دے دیتے ہیں، کوئی پیپر لیک کر دیتے ہیں، وہاں سے آپ صحافی بن چکے ہیں. مطلب واٹ از دا پرپز آف رپورٹنگ اور پلس پرپز آف دیز آل پروگرامز. اور اس کو سننے والوں کا مقصد کیا ہے؟ دیکھنے والوں کا کیا مقصد ہے؟ اس سے آپ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دوسرا جو ٹاپک میں مطلب لمبا ہو جائے گا، دوسرا جو ٹاپک ہے وہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا پی ٹی آئی پہ، کہ اس وقت پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے. آف کورس جو لوگ شروع سے مجھے سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں
ذاتی طور پہ سخت جو ہے نا وہ تنقید کرتا ہوں پی ٹی آئی پہ. ابھی سے نہیں، آپ ایون جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی تو میں نے کچھ ایک سیریز شروع کی تھی، کیونکہ کرونا آیا ان کی گورنمنٹ کے دوران، تو وہاں پہ اس وقت مجھے اپنے ملک اور قوم کے لوگوں کی بہت پریشانی تھی. تو میں نے اپنی وہاں پہ، اور میں نے اسٹارٹ ای وی لاگنگ وہیں سے کی. 2 کام کیے. ایک، مجھے ان دنوں میں نے قرآن کے ساتھ زیادہ جڑا تو میرا دل کیا، کیونکہ میں انٹرنیٹ پہ سنتا تھا یا پڑھتا تھا تو وہ اس میں بہت آڈیو فائلز میں غلطیاں تھیں. تو پہلے میں نے اس کو کریکٹ کیا اور الحمدللہ ایک سیریز اکٹھی کی کہ کم از کم میں خود تو جب یا میرے بچے یا کوئی میرے فیملی کا میں کسی کو بتاؤں گے یار یہاں سے قرآن سنا کرو، تو وہ سامنے پیجز بھی ہیں قرآن کے. میں نے یہ 2 کام کیے. ایک وہ میں نے ویڈیوز تیار کی، بڑا ٹائم لگا میرا کیونکہ میں نے خود اس کو سارا تیار کیا، اور ایک قرآن کے پیج کو اسکین کیا اور ہم لوگوں نے وہ ویڈیو تیار کر کے اور ہم نے وہ فری لائسنس کے ساتھ وہاں پہ رکھی ہے، مطلب نو کاپی رائٹس آن اٹ. تو وہ الحمدللہ ایک وہ کیا. اور دوسرا میں نے اسی طرح جیسے یہ آپ سن رہے ہیں، میں نے ایک تقریر کی ہر ٹاپک کے اوپر. عمران خان جو اس وقت حکومت میں تھا جو کر رہا تھا اس وقت میں اس کے اوپر بات کرتا تھا. تو اینی ویز وہ اب جو پی ٹی آئی کی سچویشن ہے اب جو نظر آ رہا ہے جی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بغاوت کر کے، اور جو یوتھی ہیں وہ بغاوت کر کے ملک میں ایک آزادی لانا چاہ رہے ہیں اور انقلاب لانا چاہ رہے ہیں. انقلاب جب پھر آ جائے گا، پھر انقلاب جیت جائے گا، اور پھر جب انقلاب جیت جائے گا تو پھر پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی اور پاکستان میں ہریالی آ جائے گی اور پاکستان میں ہر طرف نوٹوں کے ڈھیر لگ جائیں گے اور عوام جو ہے وہ بہترین کھانے پینے لگے. جی ٹوٹل بکواس، میری ذاتی رائے میں ٹوٹل بکواس، فراڈ، ٹھیک ہے نا، جھوٹ. تو یہ پھر لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں ان کے ساتھ جو سڑکیں توڑ دیتے ہیں یا درخت توڑ دیتے ہیں یا آوازیں لگاتے ہیں؟ تو وہ وہی لوگ ہیں نا جو ابھی میں نے بتایا کہ جیسے 4 لاکھ سبسکرائبر ہیں، 4 لاکھ سبسکرائبروں کے نیچے 1 لاکھ بندے نے کمنٹ کیے اور وہ لگ رہا ہے کہ اس کی بات پہ اس کو یقین ہے. تو بس اللہ معاف فرمائے. میں کہوں گا کہ ذاتی رائے میں نا دونوں سائڈیں ذہنی ڈسٹربڈ ہیں. جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو یہ وعدے کر رہے ہیں، جو پولیٹکس کر رہے ہیں، اور جو ان پہ یقین کر رہے ہیں، دونوں. اچھا، ایک یقین کے علاوہ نا ویسے زیادہ ایک اور فیکٹر ہے. فیکٹر دوسرا یہ ہے کہ ہر پولیٹیشین، مثال کے طور پہ خان صاحب ہیں، خان صاحب کے اپنے چاہنے والے اور ان کے ایم این ایز ہیں، کچھ تو جیت گئے، کچھ ٹکٹ ہولڈرز ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم اگلے الیکشن میں جیت جائیں گے اگر ہمیں پی ٹی آئی ٹکٹ دے گی، وہ لوگ ہیں. تو کوئی بھی جو اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے نا، اس میں لیڈر اپنے نیچے والے لیڈر کو کہتا ہے سب کو بتا دو کہ ہر یونین کونسل کا جو ہمارا ہے نا ٹکٹ ہولڈر یا بننا چاہتا ہے ناظم، نائب ناظم، وہ جو ہے نا وہ آگے ہمیں بندے لا کے دے. تو وہ اب نیچے والے کو ایم این اے کو بتائے گا، ایک ایم این اے کو کہ تو نے 2000 بندہ لے کے آنا ہے. وہ ایم این اے اپنے نیچے جو یونین کونسلز ہیں یا تحصیلیں ہیں اس کی جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان پہ جائے گا، وہ تم نے پر ہیڈ 100 بندہ لے کے آنا ہے. 20 بندے نے، مطلب ایک رف آئیڈیا لگا لیں تو یہ 10-20 ہزار آدمی اکٹھا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، اگر ایک آن دا زیرو لیول اگر ایک نائب ناظم کو آخری ہے اس پہ باری آ جاتی ہے، بھائی تو نے 50 بندے لے کے آنے ہیں، ان 50 میں سے 7-8 اس کے اپنے ہوں گے جو اس کی گاڑی میں سیر کرنے کے لیے 2 گاڑیوں میں 10-12 چڑھ جائیں گے شاید. باقی جو آپ کو نظر آئیں گے نا 40، ان 40 میں سے تقریباً میں کہتا ہوں 38 ایسے ہوں گے جن کو جو ریگولر ہیں، مطلب وہ ہر پروگرام میں جائیں گے. ان میں سے کچھ کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں غریبوں کو، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو شغل چاہیے ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ مل جائے اور کھانا پینا مل جائے اور ہر چیز ہم ان کی دیکھ بھال کی جائے اور پھر وہ ساتھ چلے جائیں گے. یہ میری اپنا مطلب پرسنل ایکسپیرینس ہے، میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ایکسپیرینس ہے. الحمدللہ میری فیملی میں ہیں پولیٹیشینس، یہ ساری فلمیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں. تو وہ ہم نے اجتماع کر لیا اور ہم نے رولا وولا ڈال دیا. اور ہم تو دوستو پلیز خدا کا واسطہ ہے ایک دوسرے کو بتاؤ. میں تو اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو طریقے سکھاؤ اس ملک نے کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے چلنا ہے، سسٹم کیسے چلتے ہیں. تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، سمجھیں اس بات کو کہ کوئی انقلاب شنقلاب نہیں ہے. اور دوسرا ایک اور میں یہ بات کر دوں کہ کچھ کنٹریز میں یہ کارروائی کی گئی ہے
تاریخ اگر آپ پڑھیں بہت سارے ممالک ہیں، مطلب آپ صومالیہ کو لے لیں، آپ مطلب آپ دیکھیں میکسیکو میں وہ جو ڈرگ کارٹیلز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، مافیاز، جہاں بھی سسٹم کو چیلنج کیا گیا، جہاں بھی ایک ملک کے سسٹم کو چیلنج کیا گیا وہاں پر آج تک سالہ سال سے وہاں پر امن نہیں آ سکا۔ اور ہمارے ملک کے تو حالات یہ ہیں کہ یہاں زلزلہ آ جائے تو آٹا چھپا لیتے ہیں دکاندار۔ ایسے ملک میں پھر آپ لوگ بدامنی پھیلائیں گے، اس ملک میں آپ ایسی سچویشن کریٹ کر کے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پھر جو ہے وہ ترقی آ جائے گی۔ مطلب خدا کا واسطہ ہے یار، اگر آپ بریانی کی پلیٹ یا 2000 روپے کے پیچھے ان شر پسندی، میں تو کہوں گا میری ذاتی رائے میں، ایکٹیویٹیز میں آپ شریک ہوتے ہیں تو پلیز اس دن کی وہ بریانی کی پلیٹ یا 1000-2000 روپے کو ایک طرف رکھیں اور سوچیں کہ ایک طرف آپ کس چیز کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ آپ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، آپ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہ رہے ہیں، اور یاد رکھیں جس شجر کی آپ جڑیں کھوکھلی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا آشیانہ بھی اسی شجر کے اوپر ہے۔ اگر یہ شجر نہیں رہے گا تو آپ کا گھر بھی نہیں رہے گا، تو آپ اس گھر کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس گھر کے اندر آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیں۔ اب اس تقریر کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہمارا ملک بڑا بہترین چل رہا ہے، کیا کریں پھر؟ نہیں، بالکل نہیں ٹھیک چل رہا، بہت مسائل ہیں، بالکل ماننے والی بات ہے، بہت مسائل ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے اور بڑے بڑے تجربات سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے نیوزی لینڈ میں وائس آف اسلام کیا، جو میرے ریگولر ویورز ہیں وہ شاید جانتے ہو ان چیزوں کو، وہاں کیا تو وہ 2001 کے بعد وہ بڑا مشکل ٹائم تھا وہاں پر کسی بھی پرو اسلامک پلیٹ فارم پہ کام کرنا، تو وہ ہم نے اگینسٹ دا ونڈ گئے، تو ہم نے اس وقت بھی لرن کیا کہ اگر ہم فوری طور پر ان کو کہتے ہیں اوے تم کافر ہو اور تم یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو ہمیں چلنے ہی نہیں دیں گے۔ تو ادھر کے چیلنجز کچھ اور تھے، تو مینز کرکس یہ تھا کہ ہمیں سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، یعنی کہ اس وقت ہمارے پاس جو غلط جڑی ہوئی ہڈی ہے اور ہم ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہیں، یہ ہم چلتے رہیں گے، فزیو تھراپسٹ کام کرتا رہے گا اور وقت جو ہے وہ خود فزیو تھراپی کرے گا اور یہ ہوتا رہے گا، اور ایونچولی ہم سیدھا چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے کام پہ توجہ دیں، اپنے کاروبار پہ، اپنی تعلیم پر، اپنے آپ کو ایک ڈیولپڈ نیشن بنائیں۔ ہم سب نے مل کے بنانا ہے، اس کو مل کے بنائیں، اور جب یہ بن جائے گا تو آٹومیٹیکلی ہم پبلک اسٹرانگ ہوں گے۔ آج پبلک ایک بریانی کی پلیٹ یا 2000 روپے کے پیچھے جا کر وہ جلسہ اٹینڈ کر رہی ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں پریشر گروپ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ کل وہ پریشر گروپ ڈیولپ ہوگا جو ایک پڑھا لکھا، ایک پروفیشنل اور ویل آف، ٹھیک ہے نا، اچھا کمانے والا بندہ، وہ آپ پریشر بلڈ کرے گا سسٹم کے اوپر اور سسٹم ایونچولی ٹھیک ہونا شروع ہوگا۔ یہ اسی طرح ہی ہے، یہ ارتقائی عمل ہے، اس کو آہستہ آہستہ ہونا ہے، اور ہمارے ہی بیچ کے سارے لوگ ہیں اندر کے، تو بس پتہ نہیں میری ان باتوں سے آپ نے کچھ پایا یا کچھ کھویا، لیکن میری یہ ساری جو ہے وہ تقریر سننے کی وجہ سے آپ نے کچھ نہ کچھ منٹ ضرور کھوئے، اور اللہ کرے جو آپ نے یہ وقت قربان کیا ہے، جو کھویا ہے، اس کے بدلے آپ کو میری ان باتوں سے کچھ ایسا مل گیا ہو جس سے آپ ایجوکیٹ ہوئے ہوں اور آپ اپنے ارد گرد کسی کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ ویڈیو خوبصورت نہیں بنا سکتا، مطلب 7 کٹس لگا کے، تو کوشش کروں گا جتنی پریزنٹیبل ہو سکے، بٹ آئی ہیو فارورڈیڈ مائی میسج ٹو آل آف یو۔